السلام علیکم۔ آج کی پروقار تقریب میں خوش آمدید، ویلکم کیا یانو، اور امید کرتا ہوں کہ یہ والدین اسی طرح سے اپنے بچوں کی طرف خصوصی توجہ رکھیں گے اور آپ کے بچے اسی طرح سے کنگز اینڈ کوئین بنتے رہیں گے۔ ذہن نشین کر لیں مائی سسٹرز، یہ جو کنگز اور کوئینز بنے، یہ کوئی ایسا ذہن میں نہ لے آئیے گا کہ اب یہ بچے جو ہے نا یہ کلاسوں میں پوزیشن ہولڈر بھی یہی ہیں۔ یہ ایک الگ کیس ہے، اس کے اندر بچوں کی پریئر، صبح کے ٹائم پہ آنا، یونیفارم اور یہ کہہ لیں چھٹیاں، یہ سب کچھ کاؤنٹ ہو کے تو یہ کنگز اور کوئین بنتے ہیں، جبکہ کلاس میں ریزلٹ میں جو پوزیشن ہوتی ہیں اس کے اندر کیٹیگریز اور ہوتی ہیں، تو ان کے علاوہ دوسرے بچوں کی پوزیشنیں آ سکتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس لیے بعض اوقات ہمارے ذہن میں جو ہے نا ایک غلط فہمی سی آ جاتی ہے کہ شاید یہ بچہ جو ہے نا وہ جو کنگ اور کوئین بن رہے ہیں یہ بچے ہی پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہی والے بچے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ نہیں بچے ہو سکتے۔ وہ کوئی بھی بچہ جو محنت کرے گا وہاں پہ آگے نکل آئے گا۔ لائے تو میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کیا کرتا ہوں کہ والدین اگر اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کی خوشیوں میں شمولیت نہیں کریں گے تو کل کو وہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑی خوشی ملے گی؟ یہ آپ کو نہیں اندازہ کہ جب آپ کے بچے کا نام کال کیا جاتا ہے اور ساتھ پیرنٹس کو، والدہ کو بلایا جاتا ہے اور اس کی والدہ موجود ہوتی ہے، تو اس کے دل کی اندر جو یہ خوشیاں ہوتی ہیں، جو مسرتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو کبھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کبھی اس کا حساب نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی زیادہ ہے۔ اور جن کے والدین موجود نہیں ہوتے ان کے بچوں کو کتنا افسوس اور کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کا اندازہ بھی ہم اس طرح سے کبھی بھی حسابی طریقے سے نہیں لگا سکتے۔ میں یکم کو ہمارے علی کیمپس کی کرون سرمنی ہو رہی تھی، ایک بچی جس کا سب سے پہلے تو والدین نے غلطی یہ کی کہ 10-12 سال کی بچی ہو گئی اور اب اس کا ایڈمیشن کروایا اسکول میں، اب تک اسکول ہی نہیں بھیجا، اور 4-5 ماہ ہو گئے بچی کو ایڈمیشن ہوئے، بچی نے اچھا پرفارم کیا، اپنی کلاس میں کوئین بنی۔ جب اس کو اسٹیج پہ بلایا گیا سیلیبریشن کے لیے، بیج لگانے کے لیے، تو بچی کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ کس چیز کے آنسو تھے؟ کیا اس کو تکلیف ہو رہی تھی ادھر آتے ہوئے اور اس کو بیج لگایا جا رہا تھا؟ کیا اس کو اس کے اوپر کوئی دکھ اور افسوس تھا؟ نہیں، یہ خوشی کے آنسو تھے جو اس نے اپنی لائف میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ اس طرح کی خوشیاں بھی خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو ان والدین کو، اگر آپ میں سے کوئی میری بہنیں ذاتی طور پہ ان کو جانتی ہیں یا ملاقات ہے، ان کو خود سے جا کے ملیں اور ان کو احساس دلائیں۔ یہاں پہ ہم نے کوئی میلہ نہیں لگایا ہوتا کہ جہاں پہ کوئی جگہ وہ پردے کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کوئی جگہ وہ کیا میں لفظ استعمال کروں، ہم عزت دینے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں۔ اور مارکیٹ میں یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، سوٹ ملتے ہیں بہترین، جو ہے وہ آپ جو سوچیں اور مارکیٹ میں جا کے خریدنے کے لیے چلے جائیں، وہی چیز آپ کو اویلیبل ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے جو کبھی بھی بازار سے نہیں ملتی اور اس کا نام عزت ہے۔ یہ عزت جو ہے یہ دینے سے ملتی ہے، لینے سے نہیں ملتی ہے۔ مطلب میں آپ سے کہوں کہ آپ میری عزت کریں، نیور، اس سے عزت مجھے نہیں ملنی۔ یہ آپ نے مجھے عزت دینی ہے تو مجھے عزت ملنی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ
کسی سے توقع رکھیں، کسی سے امید لگائیں مجھے فلاں، میری بہن، میرا بھائی، میرا دیور، میرا جیٹ، میرا شوہر، میرا سسر، میری ساس، میری والدہ، میرا والد، any person in the family وہ مجھے عزت دے. اور ہم شکوے کرتے ہیں فلاں تو میری عزت ہی نہیں کرتا، وہ میری عزت نہیں کرتا. ایسی عزتیں نہیں ملا کرتی. یہ گیو اینڈ ٹیک پروسیس ہے. میں آپ کو عزت دوں گا، آپ مجھے عزت دیں گے. ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میری والدہ کہا کرتی تھی آپ کنویں میں جس طرح کی آواز دیں گے ویسی وہاں سے لوٹ کے آ جائے گی. گونج ہے، بازگشت ہے، ایکو ہے، بدلہ ہے، عزت کا بھی اور رسوائی کا بھی. ہم کسی کی انسلٹ کریں گے وہ بھی ہماری انسلٹ کرے گا. ہم کسی کو گالی دیں گے وہ بھی ہمیں گالی دے گا. ہم کسی کو دعائیں دیں گے وہ بھی ہمیں دعائیں دے گا. ہم کسی کو عزت دیں گے وہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا. اب ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے ہمیں کیا چاہیے. اگر ہمیں خوشیاں چاہیے تو دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا پڑے گا. اور اگر ہمیں دکھوں سے، تکلیفوں سے ازالہ حاصل کرنا ہے تو دوسروں کا دکھوں کا ازالہ اور ان کے غمی کے وقت میں، مشکل وقت میں مرہم لگانی ہوگی ان کے غموں پہ. پھر جا کے تو یہ سلسلہ شروع ہوگا. تو میں مختصر سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ بچوں کو بیچ ہم نہ لگائیں. اس کی پرائس وائز اگر دیکھو تو کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بلایا گیا، یہاں پہ بلا کے ان کو بیچ لگایا گیا. اب اس بچے کی اور اس بیچ کی ویلیو آپ خود گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس بیچ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو یہاں پہ بلا کے سب کے سامنے جو وہ لگایا گیا. یہ ریسپیکٹ ہے، یہ عزت ہے جو ہم بانٹ رہے ہیں. ہم خوشیاں بانٹنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم عزت بانٹنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک چھوٹا سا بیچ یہاں پہ لگ گیا بچے کے، یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس، اعتماد، خود اعتمادی یہ پیدا کرتا ہے. اور خود اعتمادی دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کے پاس بڑا بڑا علم ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے ان کے گریڈ ہیں اپنی ایجوکیشن لائف میں، لیکن جب کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو بات کرنی نہیں آتی ان کو. جھجک جاتے ہیں، ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں، اپنے الفاظ کو دبا جاتے ہیں، ہمت نہیں بڑھتی. تو یہ کانفیڈنس ایک چیز ہے، خود اعتمادی ہے جو بچے کو آگے لے کے جاتی ہے. یہ انسان کو ایک میسج دیتی ہے کہ یو کین بی سکسیسفل، آپ کامیاب ہو سکتے ہو. ایک پیغام دیتی ہے اور وہ پیغام جو ہے پھر ان بچوں کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، آپ جن کے بچے اکثر اور زیادہ دیر سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اپنے بچوں کی پرفارمنس کے اوپر غور کریں. آپ آج سے 4 سال پہلے ان بچوں کا جو نا ریزلٹ کچھ اور تھا، آج ان بچوں کا ریزلٹ کچھ اور ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہ موٹیویشنل کارنر ہے، اس کے پیچھے یہ سرمنی ہے. ہر بچے کا دل کرتا ہے میں جو یہ بنوں، لیکن یہ ماؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ گھروں سے آپ نے صبح اپنی نیندوں کو قربان کر کے جلدی اٹھ کے سردی میں ان کو ٹائم پہ ناشتہ تیار کر کے دینا ہے، ان کے یونیفارم پریس کرنے ہیں، ان کے یونیفارم واش کرنے ہیں. میرا بچہ گندا یونیفارم پہن کے جائے گا، اس کے نمبر کٹ جائیں گے. اس کی چیزیں پوری کر کے بھیجنی ہے، چیزیں پوری نہیں ہوں گی ان کے نمبر کٹ جائیں گے. جی ہاں، ان کے ٹیسٹ اچھی طرح سے ریڈی کروا کے بھیجنے ہیں. ان کے مارکس تھوڑے آئیں گے، ان کے نمبر کٹ جائیں گے. میرا بیٹا یا میری بیٹی کنگ کوئین نہیں بنے گا. دکھ ہوتا ہے جب کوئی بچہ پچھلے مہینے میں کنگ یا کوئین بنا تھا، وہ اس دفعہ نہیں بنا. اس سے 1 to 1 ذرا سیپریٹ ہو کے بات کر کے تو دیکھیں.
آپ کو پتہ چلے گا اس کے اوپر جنہیں کیا بیت رہی ہے. اور جس کو مسلسل یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے اس کی خوشیوں کا اندازہ آپ لگائیے گا, اس کے ساتھ بات کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ بچے اپنے یہ تصویریں جو بنتی ہیں, یہ جو بیج لگتے ہیں, ان کی یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. یہ دیکھیں مجھے میں کنگ بنا, میں کوئین بنا. تو اپنی وہ تصویریں شیئر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے, ماؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے. ماں ان بچوں کی پہلی درسگاہ ہے, پہلی یونیورسٹی ہے, پہلا ادارہ ہے, جس کو پہلا ادارہ جہاں پہ بنیاد بننی ہے وہ اچھا نصیب ہو گیا, اچھا میسر ہو گیا, وہ بچہ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے. لیکن اگر کسی کو پہلی درسگاہ اچھی نہیں ملی تو اس کے بعد اس کو 4-5 کلاس میں چلا جاتا ہے, کسی اچھے ادارے میں آپ ایڈمیشن کروا دیں, اس کے بعد پھر وہ پروگریس نہیں ملتی. تو آپ اپنا رول ادا کرتے ہیں, آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور آپ کے کردار سے یہ بچے جنہیں یہ پروان چڑھیں گے اور بڑی بڑی کامیابیاں زندگی کی حاصل کریں گے. آپ کا بیک اپ جو ہے, آپ کی شاباش جو ہے, آپ کی جو تھپی ہے صبح جو آپ ان کو دے کے بیچتے ہیں, یہ ان کے اندر جو کانفیڈنس پیدا کرتی ہے, یہ بلا کا کانفیڈنس ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم آپ جو آئے ہیں, آج یہاں پہ موجود ہیں, آپ اپنے بچوں کا مستقبل جو کل ہے آپ نے خود بنانا ہے. آج اپنے مائنڈ میں بٹھائیں آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو, پھر دیکھیں کہ وہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, وہ آج سے کرنا شروع کر دیں. پھر یہ بچے انشاءاللہ اگر وہ نہیں بنیں گے تو اس کے قریب ضرور پہنچ جائیں گے. اسلام آباد جانے کے لیے اسلام آباد کا کرایہ اور وہاں کی گاڑی کے اوپر سوار ہونا ضروری ہے. کرایہ نہ ہو تو گاڑی والا اتار دیتا ہے, کرایہ ہو اور غلط گاڑی پہ بیٹھ جائے وہ کسی اور جگہ پہ لے جاتا ہے. ہم نے کرایہ بھی پورا لینا ہے اور گاڑی بھی صحیح منتخب کرنی ہے. تو یہ جو کرایہ ہے یہ آپ کی گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں, گھر میں پلاننگ ہوتی ہیں, اور ان کے لیے گاڑی جو ہے یہ آپ نے جو ادارے کا انتخاب کیا ہے, جو اسکول کا انتخاب کیا ہے, یہ اسکول وہ گاڑی کا کردار ادا کرتا ہے. یہ دنیا میں بہت سارے ادارے ہیں, بڑی بڑی ہائی فیس والے, بڑی بڑی بلڈنگز والے, بڑا انہوں نے پروٹوکول. بچہ گیٹ پہ آتے ہیں, آگے دو آیا ہوتی ہے جو ان کے بیگ اٹھانے کے لیے. جو بچہ اپنا علم کا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے, ان سے کیا آپ توقع کرتے ہیں کل کو وہ کیا کریں گے؟ اپنے والدین کا بوجھ اٹھائیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک والدہ آئی کہتی ہیں جی بریک ٹائم ہمارے بچوں سے یہ ریپر اٹھوائے جاتے ہیں, تو یہ ریپر اٹھانے کے لیے تو نہیں آتے. میں کہا ٹھیک ہے, ریپر اگر گرائیں گے یہ تو اٹھائیں گے بھی یہ, کیونکہ صفائی والی اپنے کام ٹائم پہ صفائی کر کے جاتی ہے. ہم بچوں کو صفائی پسند بنانا چاہ رہے ہیں, ہم گندگی پسند نہیں بنانا چاہ رہے. آپ کو یہ فعل اگر پسند نہیں ہے تو پھر آپ کل کو اپنے گھر میں اپنے بچے کو جب کوئی کام کہیں گی تو وہ کیسے آپ کی بات کو فالو کرے گا اور اوبے کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں. تعلیم ہر جگہ سے مل جاتی ہے, تربیت ہر جگہ سے نہیں ملتی. اور ہمارا سلوگن یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت ایک ساتھ. تربیت پہلے ہے اور تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے. تربیت ہو گئی تو بچہ ڈگریاں اچھی نہیں لے سکا, نمبر اچھے نہیں لے سکا تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر تربیت نہیں ہوئی تو ہائی ڈگریاں لے کے بھی وہ بچہ جو ہے وہ ناکام ہے معاشرے کے اندر. تو ہم نے ان بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کرنا ہے, دھیان کرنا ہے. تو آپ کے جو ہے نا شکریہ کے ساتھ ہم نا جب بچے ہمارے یا ہم لوگ خود ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم مقدروں کے رونے رو رہے ہوتے ہیں. ہم نجومیوں کے پاس اپنے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں میرے ہاتھ میں کوئی مقدروں کی لکیر ہے کہ نہیں, اور ہمارے حالات بھی بدلیں گے کہ نہیں, اور میرا بیٹا وہ باہر جائے گا کہ نہیں, فلاں جگہ پہ شادی ہوگی کہ نہیں. یہ ہاتھوں پہ دکھا کے یہ سارا پتہ کر رہے ہوتے ہیں.
تو شاعر کہتا ہے کہ مت کر تلاش قسمت اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کو پیدائشی ہاتھ نہیں ہے، وہ کون سے ہاتھ لے کے کہاں سے انہوں لکیریں آئیں گی؟ لکیروں کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری سوچ اور ہماری محنت کے ساتھ ہے۔ ہمارے مقدر ہماری سوچوں کے ساتھ بنتے ہیں، ہماری قسمت ہماری ایفرٹ سے، ہماری کوشش سے بدل جاتی ہے۔ کسی کے لیے کوئی جو مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ مستقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یسأل الانسان الا ما سعی، بے شک میں انسان کو اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہوں، تو پھر ہمیں مقدروں کے رونے چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں پرندوں کو بھی، جو رات کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں اور صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں، لیکن ان کو اپنا رزق اکٹھا کرنے کے لیے گھونسلے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جو پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے اس کو دانا دھوکا نہیں ملتا، وہ بھوکا مرتا ہے۔ ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے پلاننگ کرنی ہے ان بچوں کے لیے، پھر جا کے تو یہ بچے ہمارے کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کے اصول اپنا کے اپنے بچوں کو کامیابی کے رستے پر چلانے کی توفیق دے، اور ان بچوں کی خوشیوں کے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑی بڑی خوشیاں تصور کرتے ہوئے سیلیبریٹ کرنے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔